میسوپوٹیمیا قرون وسطیٰ کا وہ خطہ جس نے قدیم تہذیبوں کو جنم دیا۔ یہیں پر ترقی یافتہ انسان کی بنیاد رکھی گئی اور اسی مقام پر پہلی سلطنت بھی قائم ہوئی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ میسوپوٹیمیا میں بسنے والے لوگ کون تھے اور کہاں سے آئے، یہاں سے کون کون سی تہذیبوں نے جنم لیا اور کون سی سلطنتیں قائم ہوئیں۔ ان لوگوں نے ایسی کون سی چیزیں ایجاد کیں جنہیں انسانی ترقی کی بنیاد کہا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اردو ہسٹری کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ناظرین، میسوپوٹیمیا دنیا کا قدیم ترین تاریخی، ثقافتی اور تہذیبی پس منظر رکھنے والا وہ خطہ ہے جہاں آج عراق، کویت اور شام واقع ہیں۔ میسوپوٹیمیا یونانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے دریاؤں کے درمیان۔ 5000 سال پہلے میسوپوٹیمیا دریائے دجلہ اور فرات کے درمیان ایک انتہائی زرخیز میدان تھا۔ سومیری تہذیب، جو دنیا کی پہلی تہذیب مانی جاتی ہے، اسی علاقے میں پروان چڑھی۔ سومیریوں کی اصلیت کے بارے میں کوئی واضح معلومات تو نہیں ہے، لیکن اکثر ماہرین کے مطابق سومیری لوگ سامی النسل نہیں تھے اور نہ ہی میسوپوٹیمیا کے اصل باشندے تھے، بلکہ یہ لوگ کسی پہاڑی علاقے سے وہاں آباد ہوئے تھے۔ تاریخ کے مطابق مختلف اوقات میں یہاں مختلف مملکتیں قائم ہوئیں۔ اکادیوں نے سومیریوں پر حملہ کر کے دنیا کی پہلی سلطنت یعنی اکادین سلطنت قائم کی، جو تقریباً 200 سال تک قائم رہی۔ بعد میں اکادین سلطنت ٹوٹ کر بابل اور اسوریہ سلطنت میں تقسیم ہو گئی۔ میسوپوٹیمیا کے باشندے وہ پہلے لوگ تھے جو لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے۔ ان کی لکھائی مخصوص قسم کے علامتیں ہوتی تھیں جو مٹی کی تختیوں پر بنائی جاتی تھیں۔ اسے کونی فارم تحریر کا نام دیا گیا۔ انہی لوگوں نے سب سے پہلے کاشتکاری شروع کی اور دریاؤں کو کنٹرول کر کے کھیتوں کی آبپاشی کے لیے استعمال کیا۔ مچھلی کا شکار اور مویشی پالنے کا رواج بھی یہیں سے شروع ہوا۔ میسوپوٹیمیا کے لوگوں نے جدید ریاضی کی بنیاد ڈالی اور بیس 60 سسٹم متعارف کرایا، جو وقت اور زاویوں کی پیمائش کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ انہوں نے ٹائم یونٹ کو 60 حصوں میں تقسیم کیا، یعنی 1 منٹ میں 60 سیکنڈ اور 60 منٹ کا 1 گھنٹہ انہوں نے ہی پیش کیا۔ 360 ڈگری سرکل زاویہ بھی انہی کی ایجاد ہے۔ اس جدید ریاضی کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے ستاروں کی حرکت کا نقشہ بنایا۔ انہوں نے سال کو 12 مہینوں میں تقسیم کیا اور ان کے نام 12 برجوں کے نام پر رکھے، جو بعد میں یونانیوں میں بھی رائج تھے۔ انہوں نے ہفتے کے 7 دنوں کو اپنے 7 دیوتاؤں کا نام دیا۔ دنیا میں تجارت اور ٹیکس کا آغاز یہیں سے ہوا۔ ان لوگوں نے کئی شہر بسائے، جن میں بابل سب سے زیادہ ترقی یافتہ اور جدید شہر تھا۔ بابل کی ترقی کی وجہ سے اس پر کئی بیرونی حملہ آوروں نے حملہ کیا۔ بالآخر فارس کے بادشاہ سائرس نے 539 قبل از مسیح میں بابل پر قبضہ کر لیا۔ میسوپوٹیمیا، جو ہمیشہ باہر کی حکمرانوں کے زیر تسلط رہا، بالآخر اپنے بادشاہوں کی طرح زمین میں دفن ہو گیا، لیکن ان کے نظریات، قوانین، ریاضی اور تہذیب ہمیشہ رہے گی۔